انکار کرنا، اس سے دور ہٹ جانا، لوگوں کو اس سے دور ہٹانا، یہ نبیوں کی دعوت کا بنیادی نقطہ ہے۔ صرف اللہ کی دعوت، اللہ کی عبادت کر کے ہم یہ سمجھے کہ ہم نے حق ادا کر دیا تو نبیوں کی دعوت کا بنیادی مقصد پورا نہیں ہوا۔ آپ اللہ کی عبادت کریں لیکن اللہ کے علاوہ جن کی پوجا ہو رہی ہے ان کو چھوڑنا، ان سے اختلاف کرنا، ان سے دور ہونا، ان سے بچنا، ان کا انکار کرنا، یہ اہل ایمان پر ضروری ہے۔ دوسرا مقام سنیے، مالک عز و جل فرماتا ہے وَإِن مِّن أُمَّةٍ، ہر امت کے اندر کوئی ایسی امت نہیں، کوئی ایسی امت نہیں جس کے اندر الا خلا فیہا نذیر، جس کے اندر اللہ عز و جل نے کسی ڈرانے والے کو نہ بھیجا، جس میں کوئی ایسا نہ آیا ہو جو اس شرک کی وجہ سے جہنم کی آگ سے نہ ڈراتا ہو اور عقیدہ توحید کو ماننے کی وجہ سے اللہ کی جنت کی خوشخبری نہ دیتا ہو۔ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما۔ اللہ عز و جل نے خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے بھیجے۔ کیوں بھیجے؟ یہ ڈرانے والے، یہ خوشخبری دینے والے امتوں میں کیوں آئے، گروہوں میں کیوں آئے؟ اس لیے کوئی قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے اے اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں لگا، ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں، ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں۔ ان لوگوں کی اللہ کے اوپر حجت تمام ہو جائے، یہ نہ کہہ سکیں کہ اللہ ہم تو بھول میں رہے، ہم دھوکے میں رہے، ہمارے پاس کوئی نہیں آیا۔ اور خاص آج کے دور کے اندر جس طرح اللہ عز و جل کا دین مختلف زبانوں میں ترجمہ ہو کر ہمارے ہاتھوں میں کتابوں کے ذریعے، کیسٹوں کے ذریعے، سیڈیوں کے ذریعے پہنچتا ہے، میں سب سے پہلے انسان اپنی جان سے سوال کرے اور پھر ہر بھائی اپنے گریبان میں جھانکے، کیا خیال ہے اگر آج کے دور کا بندہ اللہ کو یہ کہہ سکے گا کہ اللہ مجھے قرآن کی اصل تعلیم کا علم نہیں ہوا؟ کوئی کہہ سکے گا؟ کیرلا کی زبان میں ترجمہ ہے، اردو میں ترجمہ ہے، ہندی میں ترجمہ ہے، پشتو میں ترجمہ ہے، کشمیری زبان میں ترجمہ ہے، دنیا کی بے بہا زبانوں میں اللہ کا دین وہ ترجمہ ہو کر ہمارے ہاتھوں میں پہنچ چکا ہے۔ اگر اب بھی ہم اس دین کو نہ مانیں اور اس دین پہ عمل نہ کریں، اس دین کی دعوت کو اپنے سینے سے نہ لگائیں، اسے قبول کر کے آگے اس کی دعوت کو نہ پھیلائیں، تو کیا کوئی ہمارا بہانہ اللہ کے دربار میں چل سکے گا؟ مالک کہتا ہے میں نے ہر دور میں ڈرانے والے، خوشخبریاں دینے والے بھیجے تاکہ ان لوگوں پہ حجت تمام ہو جائے اور یہ قیامت کے دن کوئی بہانہ نہ کر سکے۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذَرِينَ، ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ یہ رسول کیوں آئے؟ الا مبشرین و منذرین، یہ خوشخبری دینے کے لیے آئے کہ اگر اللہ کی توحید کو مانو گے، اگر اللہ کی عبادت کرو گے، اس کی عبادت میں شریک نہیں ٹھہراؤ گے تو پھر تمہارے لیے مبارکباد ہے، پھر تمہارے لیے خوشخبری ہے، تمہارے لیے جنت کی نعمتیں ہیں، اللہ کا وعدہ ہے سارے گناہوں کو جس کے لیے چاہوں گا معاف کر دوں گا، لیکن شرک کی برائی کو معاف نہیں کروں گا۔ تمہارے لیے خوشخبری ہے اے اہل ایمان، اے اہل توحید۔ اور اگر نبیوں کی دعوت کو تسلیم نہیں کرو گے، رسولوں کے پیغام کو نہیں مانو گے، تو پھر ڈر جاؤ، یہ آنے والے تمہیں ڈرا رہے ہیں جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ نبی کی دعوت، نبی کے دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہی اتمام حجت ہے کہ مجھ تک اور آپ تک اللہ کا دین پہنچ جائے، اللہ کی عبادت کے احکامات پہنچ جائیں اور ہم اس پہ عمل کر کے اپنی آخرت کو سنوار لے، اپنی قبر کو سنوار لے۔ اور اگر ہم سیرت رسول علیہ السلام سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں تو پھر یاد رکھیے یہی عمل ہمارے لیے جہنم میں جانے کے لیے کافی۔ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا کافۃ للناس، پوری انسانیت کے لیے، تمام انسانوں کے لیے اے رسول ہم نے آپ کو بھیجا بشیرا و نذیرا، آپ جنت کی خوشخبریاں دیتے ہیں، آپ جہنم سے ڈراتے ہیں، آپ اہل ایمان کو، اہل توحید کو اس عقیدے کی بنیاد پر اللہ کی رحمت کی خوشخبری دیتے ہیں، اور اہل کفر کو، اہل شرک کو ڈراتے ہیں کہ اگر اپنے ان بد عقیدوں سے باز نہیں آؤ گے، اگر اللہ کی عبادت کی طرف نہیں لوٹو گے تو پھر تمہارے لیے دہکتی ہوئی آگ ہے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، اے نبی ہم نے تجھے حق کے ساتھ
خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بھیجا ہے۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، آپ کا کام لوگوں کو بتا دینا ہے۔ نبی کا کام ہدایت دینا نہیں ہے، ہدایت کا پیغام سنانا ہے۔ اب جو رسول کی دعوت کو نہ مانے، جو اللہ کے نبی کی دعوت کو سینے سے نہ لگائے، جو اپنے دل کی سیاہی کو رسول کی پیاری باتوں سے پاک نہ کرے، اس سیاہی کو نہ دھوئے، تو یہ اصحاب جحیم ہیں۔ اے نبی، آپ سے ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا کہ یہ جہنم میں کیوں گئے۔ آپ کے ذمہ بتا دینا ہے، آپ کے ذمہ پہنچا دینا ہے، آپ کے ذمہ بشارت اور ڈر، یہ دونوں پیغام سنانے ہیں۔ آپ ان کو خوشخبری سنا دیجئے اللہ کی رحمتوں کی، اور ان کو ڈرا دیجئے اللہ کے عذاب سے۔ اگر یہ پھر بھی نہ مانے، اہل جہنم بنے، یہ جہنم کی آگ میں جلے، تو قیامت کے دن اس کی وجہ سے آپ سے سوال نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کے ذمہ ہم نے یہ پیغام لگایا کہ اللہ عز و جل کی رحمت اور اللہ کے عذاب، ان دونوں کا پیغام ان کو سنا دو۔ تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا۔ اللہ عز و جل اپنے قرآن میں اپنے نبی علیہ السلام کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے کتاب کو، فرقان کو، قرآن کو اتارا، کس پر؟ علی عبدہ، کس پہ اتارا؟ اپنے بندے پر اتارا، نور من نور اللہ پہ نہیں اتارا۔ طاہر القادری صاحب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، بلکہ دونوں ہی ایک ہیں، کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم کی یہی ایک آیت اس باطل عقیدے کا انکار کرنے کے لیے کافی ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، اللہ نے اس فرقان کو اتارا، اس کتاب کو اتارا، علی عبدہ، اپنے بندے پر اتارا۔ کیوں اتارا؟ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تاکہ اس قرآن کے ذریعے پوری کائنات کو ڈرا دیا جائے، اس قرآن کے ذریعے اللہ کا پیغام توحید عام کر دیا جائے اور ڈرا دیا جائے۔ اگر اس پر ایمان نہیں لاؤ گے، اگر اس کی آیات کو نہیں مانو گے، تو پھر نتیجتاً تمہارے لیے جہنم کی وادییں ہوں گی اور جہنم کا عذاب ہوگا۔ مالک عز و جل ایک اور مقام پہ بیان فرماتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا گواہ بنا کر، خوشخبری دینے والا بنا کر، خوف کا پیغام، ڈرانے کا پیغام دینے والا بنا کر، وداعیا الی اللہ، اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر۔ آپ اللہ کی طرف بلانے والے ہو، آپ داعی الی اللہ ہو، آپ لوگوں کا تعلق، لوگوں کے رشتے جو اللہ سے ٹوٹ چکے ہیں اس کو دوبارہ جوڑنے والے ہو، آپ لوگوں کی پیشانیوں کو جو غیر اللہ کے سامنے جھک چکی ہیں ان کو اٹھا کر اللہ کے سامنے جھکانے کی دعوت دینے والے ہو۔ آپ کی دعوت کا بنیادی نقطہ کیا ہے؟ لوگوں کو لوگوں کی عبادت سے نکال کر لوگوں کے رب کی عبادت کرائی جائے۔ وداعیا الی اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے لیے، اپنی امت کے لیے داعی ہوا کرتے ہیں، وہ ان کو اللہ عز و جل کی طرف بلایا کرتے ہیں۔ وسراجا منیرا، چمکتے ہوئے سورج، نور ہدایت بنا کر بھیجا۔ آپ کی ہدایت سے لوگ اپنے سینوں کے سیاہ